مطلب میں پیدا تو ہندو گھر میں ہوا تھا، پھر ایک مسلم لڑکی کی محبت میں اسلام قبول کیا تو اس نے مجھے اوکے. دھوکہ دیا، تو اچھا پھر اسلام کے بارے میں سب کچھ نگیٹو لگنے لگا۔ ٹھیک ہے. یہ جو وہ جو لڑکی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیرلا سٹوری والی تو نہیں ہے، وہ جو 32,000 میں سے کوئی؟ نہیں، تو لڑکی کی محبت میں اسلام قبول کیا اور لڑکی کی بے وفائی میں اسلام چھوڑا. اس کے ساتھ تو تو مسئلہ کانٹیکٹ کیا ہی ہے؟ نہیں ہوا۔ مسئلہ اس کا مطلب لڑکی ہے، اسلام مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ بے وفائی. او ہو بے وفائی ہے. ارے بھائی، جی کئی سالوں تک میں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھی ہے، قرآن کی ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہے، ختنہ تک کروایا، لیکن اس کے ابا نے مجھے کہا کہ بھائی تو پیدائشی مسلمان نہیں ہے تو میری بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی تیری۔ اچھا اچھا ختنہ بھی کروایا. تو تبھی اس نے کہا تھا کہ یہ کرا لو تبھی تم اسلام ہو، تبھی میں تم سے بات کر لوں گی۔ تو اس نے مطلب میرے ساتھ تو آپ کو کیرلا سچن سٹوری ریورس ہاں والا سین ہو چکا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے. تو بات اس کرنا جو ہے وہ ختنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے جی ختنہ جی کراؤ سب پھر ہوگی بات. آپ کی سٹوری پہ کیرلا سٹوری تو آ گئی، اب ختنہ فائلز آئے گی. اچھا ایک تو یہ چیز ہمارے لیے بڑا عذاب بن گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں. ابھی حال ہی میں ایک مووی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا دی کیرلا سٹوری. اس مووی میں مسلمانوں کو بہت ہی غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا اور اس میں بہت ساری جھوٹی باتیں بتائی گئی، جیسے کہ 32,000 کا غلط آنکڑا. دوستو یہ مووی اب پرانی ہو چکی ہے. اب جو اگلی مووی ریلیز ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں. اگلی مووی ریلیز ہونے والی ہے دی ختنہ سٹوری. جی ہاں دوستو، ایک بندہ آتا ہے مفتی یاسر ندیم الواددی صاحب کے پاس جس کا نام ہے سچن ایکس مسلم، اور وہ آ کر بتاتا ہے، اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان لڑکی نے اس کو مجبور کیا کہ وہ ختنہ کرے. جی ہاں دوستو، اس نے مجبور کیا کہ وہ ختنہ کرے اگر اس کو شادی کرنی ہے اس لڑکی کے ساتھ. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، بہت ہی زیادہ فنی ڈسکشن ہے. تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں. سچن ایکس مسلم. اچھا یہ ایکس مسلم بن گئے ہیں؟ اب دیکھیں آواز آئے تو کچھ پتا چلے. ہاں ہلو۔ ہیلو ہاں جی سچن بھائی، یہ کیا ہوا؟ ہاں آپ اوور نائٹ ایکس مسلم ہاں بن گئے ہو؟ ہاں، نہیں دراصل میں ایکس مسلم ہی ہوں، مطلب میں پیدا تو ہندو گھر میں ہوا تھا، پھر ایک مسلم لڑکی کی محبت میں اسلام قبول کیا تو اس نے مجھے اوکے. دھوکہ دیا، تو اچھا پھر اسلام کے بارے میں سب کچھ نگیٹو لگنے لگا۔ ٹھیک پہلے مجھے کافی پازیٹیو لگتے رہا تھا۔ ٹھیک ہے. یہ جو وہ جو لڑکی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیرلا سٹوری والی تو نہیں ہے، وہ جو 32,000 میں سے کوئی؟ نہیں بھائی، ٹھیک جی. ٹھیک ٹھیک. تو لڑکی کی محبت میں اسلام قبول کیا اور لڑکی کی بے وفائی میں اسلام چھوڑا. نہیں اس کے بعد بہت کچھ پڑھ لیا اسلام کے بارے میں۔ نہیں آپ نے کہا نا کہ اس کی جب اس نے بے وفائی کی تو سب کچھ نیگیٹو ہی لگنے لگا. ظاہر ہے اس وقت تو نیگیٹو لگنا بھی چاہیے ایک انسان کو. بے وفائی چھوٹی موٹی چیز کوئی ہے. ہاں مطلب پہلے جو چیزیں اسلام کی پازیٹیو لگ رہی تھی، اس کے بعد کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد ڈاؤٹس آنے لگ گئے نہیں پہلے اور تو وہ پھر لڑکی بھی میرا بھروسہ پہلے تو وہ بہت لڑکی کمزور بھی ہو گیا۔ پازیٹیو لگ رہی تھی نا. پہلے تو وہ لڑکی بھی پازیٹیو لگ رہی تھی، جب بے وفائی ہوئی تو وہ بھی نیگیٹو بن گئی. اس کے ساتھ تو تو مسئلہ کانٹیکٹ ہی کیا ہے؟ نہیں ہوا۔ مسئلہ اس کا مطلب لڑکی ہے، اسلام مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ بے وفائی. او ہو بے وفائی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک منٹ سچن بھائی، میں جو آپ کا فارمولا، جو آپ کا جو پیٹرن ہے وہ دیکھ کے سمجھ سکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے جتنے ایکس مسلم ہیں یہ سب کے سب کوئی چکر، یہ سارے بائی برتھ سناتنی تھے اور یہ کسی ادھر ادھر لوفر لفنٹر کے کوئی اس طرح کا انہوں نے غلطی کی جس کے اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے اور سناتن دھرم میں بھی اجازت نہیں ہے جہاں تک ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے کوئی بے وفائی اور لڑکی کا چکر ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی یہ جی جی موومنٹ جی مجھے اب سمجھ آ گئی. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. جی. تو بھائی اب میں آپ کو سچن بھائی ایک اور آپ کا فارمولا درست کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے لڑکی کے چکر میں اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اسلام قبول کیا، خود ہی آپ نے مان لیا. تو بھائی آپ کا تو وہ اسلام ہی قابل قبول نہیں ہے. آپ ایکس مسلم نہ لکھیں اپنے نام کے آگے. ایکس تو آپ وہ ہوتا ہاں ہے کہ جو پہلے داخل ہوا پھر نکل گیا. آپ تو داخل ہی نہیں ہوئے کبھی. ہاں آپ ایکس بوائے فرینڈ لکھیں وہ ٹھیک ہے. ہاں وہ لکھیں. ارے بھائی جی کئی سالوں تک میں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھی ہے، قرآن کی ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہے، ختنہ تک کروایا، لیکن اس کے ابا نے مجھے کہا کہ بھائی تو پیدائشی مسلمان نہیں ہے تو میری بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی تیری۔ اچھا اچھا ختنہ بھی کروایا. کیا ایج ہے ابھی آپ کی؟ 25۔ 25 ہے. ختنہ کب کروایا آپ نے؟ 5 سال پہلے۔ 5 سال پہلے. لڑکی کب چھوڑ کے گئی آپ کو؟
6 महीने पहले। तो खतना आपने कब करवाया? 5 साल, यानी 6 महीने पहले छोड़, कितनी देर का रिलेशन रहा आपका? 5 साल से ऊपर थोड़ा। 5 साल से ऊपर रहा। खतना आपने 5 साल पहले करवाया, 6 महीने पहले वो छोड़ गई। शादी की बात कब की आपने उनके अब्बू से? अभी 6 महीने पहले, जब मेरी जॉब वॉब हो गई, सैलरी थोड़ी अच्छी बहुत आ गई। ठीक है, तो खतना आपने 5 साल पहले करवा लिया, शादी की बात 6 महीने पहले हुई, तो आमिर खतना भाई आपने मेरा शादी के सवाल लिए ये कि जी खतना करवाया क्यों? जी जी, वो असल में भैया असल में हजरत, इस मैं आपकी मौजूदगी में उसकी वजाहत नहीं दे पाऊंगा दादा खुल के, तो खैर। अच्छा सचिन भाई, मैं असल में टाइमलाइन जो है समझना चाह रहा हूँ। सचिन भाई ये बताइएगा, 5 साल पहले आपने खतना करवाया, शादी की आपने जो प्रपोजल है वो 6 महीने पहले भेजा, ये 5 साल पहले खतना कराने की क्या वजह है? तो तभी उसने कहा था कि ये करा लो, तभी तुम इस्लाम हो, तभी मैं तुमसे बात कर लूंगी। तो उसने मतलब मेरे साथ तो आपको केरला सचिन, स्टोरी रिवर्स हाँ वाला सीन हो चुका है। हाँ ठीक है, यानी ठीक है, बात तो इस करना जो है वो खतने के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले जी खतना जी कराओ फिर होगी बात। जबरदस्त, यानी इसका मतलब यह है कि अगली स्टोरी नहीं नहीं, मैं खतना समझ फाइल्स रहा आएगी। हूँ, आप खतना समझ रहे हैं, फाइल्स, अच्छा सुने आप सुने समझ सुने रहे सुने सुने होंगे कि भाई सचिन भाई, वो सचिन भाई, जिस्मानी सचिन भाई, ताल्लुकात सुने रख। सुने 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 सचिन भाई, मैं मादरत चाहता हूँ, रुके जरा, रुके। आपकी एक्स रह चुकी हैं, अगर आप सच कह रहे हैं तो उनके बारे में कोई बुरे अश्लील शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा। तो आप इसी से अंदाजा करा लें कि आपने खतना करवा लिया हुआ है। अब ये मैं चीज आपको पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब है अब खतना फाइल्स आएंगी, नंबर एक। आपकी स्टोरी में केरला स्टोरी तो आ गई, अब खतना फाइल्स आएगी। अच्छा, एक तो ये चीज हमारे लिए बड़ा अजाब बन गया है कि जो चीज इनको हत्या चढ़ती है उसकी फाइल बना देते हैं। अच्छा, अब जी मैं दूसरी चीज इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई मुस्लिम लड़की बताएं, ये इससे बड़ा ब्लंडर और झूठी कोई नहीं है। को अदना दर्जे की भी मुसलमान लड़की होगी, वो कलमा पढ़ने का तो कह सकती है, वो इस्लाम कबूल करने का तो कह सकती है, खतने का वो नहीं कहेगी। यहीं से झूठ पता चलता है। ये हमारे मुसलमानों के अंदर एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग है खतना के हवाले से। तो सचिन भाई ये तो आप साफ पता वही चल ना, रहा है जुमा जी। की आपने कितने जुमा पढ़े होंगे सचिन भाई? भाई 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो हर हफ्ते का है, देख लो तो 5 into 50 कर लो। अच्छा, हर हफ्ते आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, माशाल्लाह। कितनी रकअतें पढ़ते हैं जुमा में? 2 रकत, और मिस हो गई तो जोहर 4 रकत। ठीक है, बहुत बेहतर है। अच्छा, जब आप जुमा की नमाज पढ़ते हैं या पढ़ रहे थे, उस वक्त आपका यकीन अल्लाह के ऊपर था या नहीं था? या आप ये समझ रहे भाई मैं इस्लाम में इसलिए आया चूंकि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, शी हैपेंस टू बी अ मुस्लिम, इसलिए मैं इस्लाम में आ गया? यानी अगर आप मेरे सवाल को समझ पा रहे हो कि जिस वक्त आप जुमा की नमाज पढ़ रहे थे या पढ़ते थे, उस वक्त आपके ईमान की कैफियत क्या थी? हाँ, ईमान बिल्कुल अल्लाह पर था, क्योंकि जन्नत का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा था, और ये बहुत ही लॉजिकल ये लग रहा था रिलीजन, इसलिए मेरा था। ठीक लेकिन है, जब मैं तो डिटेल्स में पढ़ते गया। जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, क्या अब वो इलॉजिकल है? नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि जन्नत तो है। ठीक। अच्छा, एक खुदा का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? लॉजिकल है। लॉजिकल है। ठीक है, खुदा का अपनी गाइडलाइंस इंसान को देने का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? क्या खुदा इंसान को गाइड करेगा या नहीं करेगा? हाँ, लॉजिकल है। लॉजिकल है। तो भाई, अच्छा, नमाज पढ़ते हैं आप और सामने कोई मूर्ति नहीं होती, आप पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ना एक तरह की इबादत है, बल्कि इबादत ही एक तरह की क्या, और सामने जो है आपकी कोई मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं है, तो ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? लॉजिकल है। तो भाई जब सब आप चीजें लॉजिकल मानते चले आ रहे हैं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम जो है मुझे फिर इलॉजिकल लगा? इस्लाम की जितनी बातें हैं बुनियादी, वो सारी तो आपको लॉजिकल आप मान रहे हैं और कह रहे हैं। नहीं, देखिए, तौहीद तो सही है, लेकिन रसूल अल्लाह और चंद सहाबाओं की पर्सनालिटी पसंद नहीं आ रही। नहीं, तौहीद सही है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के ऊपर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन इसलिए है ना कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा देकर चली गई, तो गुज़िश्ता 6 महीने जो आपने अकेले बेकारी में गुजारे, तो वो एक्स मुस्लिमों के चैनलों पर गुजारे। तभी तो आपको रसूलुल्लाह की शान में कुछ एतराज़ात आपके ज़हन में उन्होंने जन्म लिया या पैदा हुए। सही कह रहा हूँ ना?
ہاں لیکن کئی سارے اس میں سے دیکھیے جیسے کہتے ہیں کہ ہاں ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز، تو تو کئی ساری تو ڈیٹیل باتیں تو پڑھی تو میرے مجھے بھی بھائی مطلب تو پسند نہیں آ تو رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ کو آپ کے جو آبجیکشنز ہیں وہ اس وقت کے ہیں جب آپ پریشان تھے اور آپ کا ذہن آلریڈی نیگیٹو ہو چکا تھا، کیونکہ جس کی وجہ سے آپ نے سب کچھ چھوڑا اور باقاعدہ ایک ایسی سرجری کرا لی جو آپ کو کرانی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہاں تک آپ پہنچ گئے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کو دھوکہ ملا تو اب آپ کے ذہن میں نیگیٹیوٹی آ گئی۔ لہٰذا جب جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اب آپ اس کو ریویو کرنے لگے۔ اب اگر آپ کا کوئی ججمنٹ ہوگا نا تو وہ بائسنس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، بائسنس کے اوپر مبنی ہوگا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے اگر آپ کو یا ان کی پرسنالٹی کے تعلق سے کوئی سوال ایسا ہے کہ جس کا میں مختصر طور پر جواب دے سکتا ہوں تو میں ضرور دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح چاہے وہ حضرت عائشہ سے ہو یا وہ حضرت زینب سے ہو یا تعدد ازواج پولیگمی جس کو کہتے ہیں مور دین 4 وائفز، یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو قریظہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذی الخلصہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، یہ سارے کے سارے لاجیکل ہیں اور ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو کریں۔ جی میں یہی کہنے لگا تھا کہ ختنے کے علاوہ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ضرور بتائیے گا جی۔ جی نہیں تو اس نے دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دکھائی اور انہوں نے کہا تھا کہ ریورٹ کو بھی ختنہ کرانا واجب ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریورٹ کو ختنہ کرانا واجب نہیں ہے؟ ہاں، انہوں نے غلط کہا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو 5 یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے اور زہر ناف کے بال صاف کرے اور ختنہ بھی کرے، اس میں آخر ہے، تو وہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث ایک پوزیشن انکمپلیٹ یہ ہے۔ ضرور ہے، ایک پوزیشن یہ ضرور ہے، اور جن لوگوں کی یہ پوزیشن ہے ان کے یہاں واجب نہیں، مستحب کا قول ہے کہ اگر کرا لے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختنہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اب جس کو ایک سنت جاری کرنے کا حکم دیا گیا، کوئی طریقہ رواج دینے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے تو اس کو خود اس طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، جبھی تو وہ رواج دے گا۔ دوسرے یہ کہ اس آدمی کو جو کسی طریقے کو رواج دے رہا ہے اس کا باشعور ہونا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو اس کا نبی ہونا ضروری ہے، تبھی تو اس کو خدا کی طرف سے حکم ملے گا۔ تو حضرت یہ حکم بچے کو نہیں دیا جا سکتا تھا، یہ حکم جس کو جو رواج دے رہا ہے وہ خود اپنے اوپر اس کو لاگو کرے، پھر تبھی وہ دوسرے سے کہے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہو کر کیے۔ اس موضوع کے اوپر میری ایک ڈیبیٹ ہے، آپ کو بتا دوں، اگر آپ میرا نام ڈالیں گے اور آزاد گراؤنڈ ڈالیں گے تو ایک مرتبہ آزاد گراؤنڈ شاید 1-1.5 سال پہلے آیا تھا میرے چینل کے اوپر، اور اس نے یہی سوال کیے تھے، تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ یہ کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کرانی چاہیے، ان کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کرا لے تو اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ اور تو اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیے، یہ آپ کامنٹ آیا ایک جی منٹ جی اس کو ذرا شو کر دوں میں۔ یہ ذاکر نائک نے واجب نہیں کہا ہے، دھیان سے ویڈیو دیکھو، سنت کہا ہے۔ لیجئے، میں ہماری خود بات کی تائید ہو گئی۔ میں خود یہ ان سے پوچھنے ہی والا تھا، پھر میں نے کہا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا، تو میں پوچھنے والا تھا وہ ویڈیو کدھر ہے جدھر میں خود حیران ہوا کہ ذاکر نائک نے یہ کیا کہا ہے، کیونکہ ان کا تو ایکسپرٹیز ہے ہی کمپیریٹیو ریلیجن کی ہیں اور وہ ریورٹس کے ساتھ آئے دن بات کرتے ہیں، ان کا جی یہ موقف تو ہو نہیں سکتا، کسی اور کا تو ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا یہی سوال تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تھا آپ کا؟ اس وجہ سے آپ کو اسلام illogical لگا؟ نہیں دیکھیے، ابھی یہاں پر جیسا میں نے آپ کو ایک لنک شیئر کی ہے، وہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ گوشت میں خمر کی طرح ایڈکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو اس میں نے شاید مفتی عبداللہ مناج صاحب کی سٹریم پر جا کر یہ رکھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے وہ ضرورت سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہاں پر لکھا ہے بیویئر ایٹنگ آف ٹو مچ میٹ فار اٹ کین بی ایز ایڈکٹیو ایز وائن۔ لو تو وہ ایز صحیح تو کہا انہوں ایڈکٹیو نے، ایز، آپ ہی خود پڑھ رہے ہو، بی ویئر آف ایٹنگ ٹو مچ آف میٹ، ٹو مچ کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات نہیں سچن میں بھائی، آگے سچن بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں، جب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہونا ہو وہ قرآن اور سنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں۔ حضرت عمر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیا ہے، صحابہ نے کیا، ان کے اپنے بیٹے نے کیا۔ نہیں، میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے تب تو بات ہے، جی ورنہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں مل جائے کہ آپس میں اختلاف ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم فقہا کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کے قول کو ترجیح دی ہے، لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکورس، وہ مگر ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق حلت و حرمت کے حوالے سے تو نہیں نہ کہہ سکتے۔
وہ نہیں تو وہ تبھی نہیں، میڈیکل ایسی روایات کو عامر بھائی، ایسی روایات کو حکمن مرفوع کہا جاتا ہے کہ جو صحابی اگر کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر وہ حکمن مرفوع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ایک حضرت میں سوری حضرت میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس میں شریعت کا حلت و حرمت کا یا غیابت سے یا کوئی شرعی احکام، یہ میڈیکل وجہ سے اگر کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ یہ ایڈکٹیو ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ تو نہیں لیا کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں، حضرت عمر یہ کہہ ہی نہیں رہے نا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ٹو مچ آف ایٹنگ، اسراف تو ہر چیز میں برا ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے، بالکل حضرت عمر نے قرآن سے نکالا ہے مسئلہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. بھائی ہمارے جو سچن بھائی جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے گا آپ سچن بھائی، دوبارہ پڑھیے. میں وہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کیا. بیویئر آف ایٹنگ ٹو مچ میٹ فار اٹ کین بی ایز ایڈکٹیو ایز وائن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میٹ کو وائن کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب ایک چمچ وائن پیے تو جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں یہی ہو رہا. انہوں نے میٹ کو وائن سے کمپیئر نہیں کیا، ٹو مچ کنزمپشن آف میٹ کو ایڈکٹیو بولا ہے. جس طریقے سے آپ شراب پیتے ہیں اور اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زیادہ گوشت کھانے سے پھر آدمی دال روٹی سبزی سے دور ہو جاتا ہے، گوشت ہی کی اس کو لت لگ جاتی ہے. اور جب آدمی مستقل گوشت کھائے گا صبح شام اور ناشتے کے اندر بھی اس کو قیمہ چاہیے، تو پھر کیا ہوگا اس کی صحت کا حال؟ جس طریقے سے شراب صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر گوشت بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہر چیز لمٹ میں صحیح ہے نا، انلمیٹڈ تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ایڈکشن کے اندر میرے خیال سے سملر ٹو مچ کو کہا ہے، گوشت کو وائن سے کمپیئر نہیں کیا. وہ تو سیدھی سی بات ہے. کمال ہے سچن بھائی، آپ اچھا 5 سال تک رہے ہیں، میرے خیال سے ختنہ آپ کے سر کو چڑھ گیا. جی اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے کہ وہ جو 800 یہودی قتل ہوئے، تو میں اور جو یہودیوں نے الٹا، میں پہلے ہی کہہ چکا میں سنا ہوں. بنو قریظہ. ارے بات تو پوری کرنے دیجیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 800 یہودیوں کا قتل ہوا، پھر وہ کھٹیے پہ لیٹا کر ایک صحابی آئے، پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے وہ بزنس تعلقات اچھے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تورات کے حساب سے یہودیوں کا یہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں نے زیادہ مسلمانوں کی جانوں کو ڈیمیج کیا، اس سے زیادہ ابو سفیان اور ان کے مشرکین مکہ نے ڈیمیج کیا. لیکن ابو سفیان اور مشرکین مکہ والے تھے، عرب والے تھے، اپنے ہی قریشی والے تھے، اس لیے رسول اللہ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ سافٹ کارنر اختیار کیا، جبکہ یہودیوں کے ساتھ اتنی ہارش ٹریٹمنٹ ہوئی ہے جس کا مطلب اندازہ نہیں ہے. یہ تو بہت زیادہ ڈبل سٹینڈرڈ لگ رہے ہیں. اس کا جواب دے دیتا ہوں میں، اور یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلا اس کا جو جواب جو اس بیک گراؤنڈ کے اوپر مبنی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور انہوں نے بنو قریظہ نے جو معاہدہ توڑا وہ یہ کہ مشرکین کو وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے بلا کر لے کر آئے. ایک قلعے کے اندر جہاں مسلمان عورتوں کو بطور حفاظت رکھا گیا تھا، اس قلعے کے اوپر مسلمان عورتوں کو قتل کرنے کے لیے، جن میں امہات المؤمنین بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے یہ بنو قریظہ کے لوگ وہاں پہنچے، لیکن بہرحال ان کو وہاں سے بھگایا گیا. یہ ان کے جرائم ہیں. رہی یہ بات کہ مکہ والوں کے ساتھ، جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو 2 آپشن دیے کہ بھئی یا تو اسلام قبول کر لو یا یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ. اور جو ان کے دگگج تھے بڑے بڑے، جیسے ابو سفیان تھے، فتح مکہ سے پہلے وہ مشرکین کے چیف تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بنو قریظہ بھی اسلام قبول کر لیتے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. اور ایک بات، دوسری بات، بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، مدینے کے اندر صرف ایک قبیلہ نہیں تھا، 2 قبیلے اور تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع اور بنو نذیر. ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جو بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا، بلکہ جب انہوں نے معاہدہ توڑا اور بٹریل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، وہ خیبر میں ان کو سیٹل کیا جا کر. بالکل ایسے ہی جو آپشن مشرکین کو دیا گیا تھا کہ بھئی اگر تمہیں مکے میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام قبول کر کے رہو گے، چونکہ توحید کی راجدھانی تو یہی ہے، اور اگر جانا ہے تو کہیں اور جاؤ. اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں سچن بھائی، ایک چیز اور بھی دیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے مشرکین مکہ کے پاس کوئی سیٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا. یعنی وہ کسی کتاب کو، کسی شاستر کو مانتے نہیں تھے. جیسے آج کل سناتنی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی کو. اہل کتاب کے پاس تورات اور انجیل، اس وقت کی جو تورات اور انجیل ہم نے جسے کہتے ہیں، جس کو وہ تورات اور انجیل کلیم کرتے تھے، بائبل جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس موجود تھی. اب یہ میں کیوں ایڈ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میثاق مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف آخری حاکم ماننا تو گیا تھا، مگر ان کا پرسنل جو لا ہے وہ بھی موجود تھا اہل کتاب کا.
اس لیے آپ کو بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہود پر رجم کی جو حکم ہے، حد ہے، وہ ان کی کتاب کے مطابق لگائی۔ اب یہ جو بنو قریظہ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو بنو قریظہ کا حلیف مسلمانوں کا ایک قبیلہ تھا، یعنی ان کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا کہ یعنی ٹرائبل سسٹم کے اندر نا حلیف بنتے ہیں، یعنی ایک کا ایک کے ساتھ پیچ کروا دیا جاتا ہے جو ایریا وائز ان کے قریب ہوں تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں۔ جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا ان کا سردار بھی اس جنگ کے اندر زخمی ہوا، جو کہ صحابی تھے، مجھے نام بھول رہے، شاید سعد تھے، مجھے ابھی نام ان کا بول رہا ہے، شاید سعد تھے، تو جی ہاں، سعد اگر بن میں عبادہ، جی سعد ابن عبادہ، یس تھینک یو، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہود کے سامنے جب آفر رکھی گئی کہ تم نے یہ پیکٹ کیا ہوا ہے میثاق مدینہ کے اندر کہ تم پر جو حدود لگیں گی یا تمہارے ساتھ جو قانون سازی کی جائے گی وہ تمہاری شریعت کے مطابق کی جائے گی، اور بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر کھلا قانون یہ موجود تھا کہ اگر کوئی معاہدے کو توڑتا ہے اور جنگ میں دشمن کا ساتھ دیتا ہے، اس کے بالغ بچوں کو چاہے وہ جنگ میں شامل ہے نہیں ہے اڑا کے رکھ دیں گے، ان کے عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا، اور جو بالغ نہیں ہیں ان بچوں کو بھی غلام بنا لیا جائے گا۔ یہ کس جگہ پر لکھا تھا؟ بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر۔ جب سعد بن عبادہ ان کے سامنے گئے تو یہودوں کا جو بنو قریظہ کا جو لیڈر تھا، اور یہ میں آپ کو حدیث اور سیرت سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جب آئے تو بنو قریظہ کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ جو سعد ہمارا حلیف جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گا نا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ سعد بن عبادہ نے جو فیصلہ کیا بعینی ہی بک آف ڈیوٹرانومی کے مطابق اور ان کے جنگی قوانین کے مطابق فیصلہ کیا کہ یہود اگر کسی قسم کا بھی بیٹریل کریں گے، کسی قسم کا کانٹریکٹ توڑیں گے اور جنگ میں دشمن کا ساتھ دیں گے، غداری کریں گے، ان کو یہ سزا ملے گی۔ تو حقیقت میں آپ کو چیز بتاؤں، بنو قریظہ کے ساتھ ان کی کتاب اور ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو ان کا بیٹریل کرنا اور ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا، آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے ڈیٹیل پیش کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ اور اس لیے ہوا تھا کہ ان کے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا، ان کے لیے آپشنز کھلے تھے، صحیح، یہود کے زبردست، پاس کتاب موجود تھی، ان کی بہت کتاب کے شاندار، مطابق ان کو سزا دی گئی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت عمدہ۔ اچھا سچن ایکس مسلم صاحب، اس طرح کے سوالات ایک نہیں 100 ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم آپ کے سارے اعتراضات کا یا سوالات کا آج کی نشست میں تو جواب نہیں دے پائیں گے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے، آپ ویسے بھی آخری کالر ہیں اور ہم 29 منٹ اوپر چل رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو توحید بھی صحیح لگ رہی ہے، رسالت کو بھی آپ ممکن ہی نہیں درست مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر آپ کو کہیں سوال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے تعلق سے ہے، جو آپ ہماری مجلس میں یا ہماری اسٹریمز میں آتے رہیں گے تو وہ کلیئر ہوتا رہے گا انشاءاللہ، آج نہیں، آج سے 1 سال کے بعد ہو جائے گا۔ آپ نے جو قربانی دی ہے نا، وہ قربانی آپ کی لڑکی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ قربانی آپ کی سچائی کے لیے ہونی چاہیے، اور آپ سچائی سے ابھی تھوڑا سا بیک سٹیپ آپ نے لیا ہے، بہت دور نہیں گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آؤں، آپ تیار ہیں یا نہیں یہ بتائیے، کیونکہ توحید بھی کلیئر ہے، آپ کی نمازیں بھی کلیئر ہیں، آپ عبادت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، رسالت کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں پر اعتراض ہے وہ آپ آہستہ آہستہ حل کرتے رہیں گے۔ اور ختنہ تو ہوا ہی ہوا ہے جی۔ جی بھائی، ہاں ٹھیک ہے، اگلی سٹریمز میں باتیں ہوتی رہیں گی، پھر تب انشاءاللہ دیکھیں گے، ڈاؤٹ سالونگ ہوگا تو یقین ہوا تو ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے کلمہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ، ہدایت دے، ماشاءاللہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ سچن بھائی سے تو اجازت لے لیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر جی دے، اور ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، کوئی ایسا مس ٹینشن نہ لیں، اللہ خیر کرے گا۔ واقعی بڑا خطرناک معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ میں یہاں 2 ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامو فوبز اور اینٹی مسلم پروپیگنڈا جو رن کر رہے ہیں، ہیٹ سپیچ رن کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اسکرپٹ آ گئی ہے، دا ختنہ فائلز، ایک تو یہ ہے۔ اب اس میں آنکڑا کیا ہوگا، 32,000 کا کرنا ہے، ختنہ ہو گیا اور لڑکیاں بھاگ گئیں، یا 33,000 33 کوٹی کی نسبت سے، یہ ان کے ذمہ ہے۔ آپ سٹیٹس تو آپ لوگ چیک نہیں کرتے ہو، ملٹی پلائی آپ کرتے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، گنتی آپ کی نہیں آتی۔ تو ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کی اسکرپٹ تیار کی جائے تاکہ نیکسٹ فلم جو ہے وہ اس حوالے سے آئے، ایک تو ختنہ فائلز کے حوالے سے ریکویسٹ تھی۔ جی دوسرا میرا ریکویسٹ جو ہے وہ اب مسلمان لڑکیوں سے ہے، خدا را پہلی بات تو یہ ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کسی مسلمان مہیلا نے شرارت کی، انہوں نے کہا کہ آج کل ہندو جو ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ہندو جو بھگوا لو ٹریپ کے جال بچھا رہے ہیں تو ان کو اب ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ اور میں مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ اگر یہ بڑی زبردست ایک مثال آ گئی سچن بھائی کی موجودگی میں، کہ اگر کوئی ہندو
آپ کے پیچھے پڑے اور آپ کو شک پڑ جائے کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے اسلام قبول کر کے آپ کو ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے پہلا کام ختنہ کروانا ہے ان سے. ان کو کہیں ختنہ کریں تو آئیں. یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا تو جو آر ایس ایس والے یا سو کالڈ جو ان کے پیپر فلوٹ ہو رہے ہیں اس آنکڑے سے یہ لاکھوں لڑکیوں کو لانا چاہ رہے ہیں، یقین کریں ہم ان کے لاکھوں مردوں کے ختنے کروا دیں گے. آپ ٹینشن نہ لیں، مگر یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں. تھینک یو. دوستوں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے، میں اسے پڑھنا چاہوں گا. تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.